بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم ذکر کر رہے تھے بخاری شریف کی اس حدیث کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ یہ وہ بندے ہیں جن کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہیں مسجدوں سے محبت ہے۔ اگر وہ سفر میں ہوں تو وہاں بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ مسجد یہاں کدھر ہے۔ اگر کہیں مہمان بن کے گئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کے قریب مسجد کون سی ہے۔ گھر میں بھی ہیں، اذان ہو گئی ہے تو انہیں فوراً مسجد پہنچنے کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے مسجد جانا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی مجبور نہیں کرتا، یا وہ یہ نہیں سمجھتے، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے کہ ہم نے مسجد جانا ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، بلکہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ مسجد جائیں۔ اور النووی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نماز بالجماعت سے پیار کرتے ہیں، اور ان کے دل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی محبت ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مسجدوں میں بیٹھے رہنا صرف جو ہے اس کی فضیلت ہے، اور آپ سارا دن مسجدوں میں بیٹھے رہیں فضول باتیں کرنے کے لیے، یا وقت آپ کا کمانے کا وقت ہے اور آپ خام خواہ جو ہے وہاں بیٹھے رہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دن آپ مسجد آئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کام کے وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو مسجد میں؟ تو جواب دیا کہ ہم متوکلین ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنی چھڑی اٹھائی اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی، تمہیں اگر کچھ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تمہیں باہر نکلنا پڑے گا، آسمان سے بارش نہیں ہوتی چاندی کی اور سونے کی۔ تو یہاں جو ذکر ہو رہا ہے اس حدیث میں، جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں دل لگا ہوتا ہے، اور ان کے دل میں ہر وقت مسجد کی محبت ہوتی ہے۔ اور وہ دور دور سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دور دور سے بھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد کے بالکل قریب رہتے ہیں اور وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ منافقین کے بارے میں کہ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ مسجد میں آپ کو مفت کھجوریں ملیں گی یا مفت کھجوروں کی کھیتی ملے گی تو یہ سب مسجدوں میں پہنچیں۔ اور بدقسمتی سے آج کے دور میں بھی اگر ہمیں 1,000 روپیہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا ملے تو سارے مسجدیں فل ہوں، محلے میں کوئی مرد جو ہے وہ نہ رہے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری تھی جنہیں اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ نصیب ہوگا۔ چوتھی کیٹیگری کون ہے؟ وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں تعلق قائم کریں، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ کے لیے جدا ہوں۔ یہ لوگ صرف اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، کسی کاروبار کے لیے نہیں، یا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کہ یہ بندہ میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہوں تو مجھے اس سے اتنا جو ہے نا وہ فائدہ ملے گا، اس لیے نہیں، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی نہیں۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے کے لیے کہ ہم نے کوئی نوبل کام کرنا ہے جس سے مسلم امہ کو فائدہ ہو، جس سے ہمارے ایمان کو فائدہ ہو، یہ وہ بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کی خوب تعریف کر سکیں اور آپ کو بہت یاد رکھیں۔ تو حضرت ہارون کے بارے میں حضرت موسیٰ نے گزارش کی تھی کہ آپ انہیں بھی میرا ساتھ دیں، کہ ہم فرعون کے پاس جائیں تو وہ میرے ساتھ ہوں اور ہم دونوں مل کے آپ کی تعریف کریں اور آپ کو خوب یاد کریں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک صحابی سے کہا کہ آئیں کچھ دیر کے لیے ایمان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، کچھ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ والی جو کیٹیگری ہے، انشاءاللہ جو ایسے لوگ جو صرف اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ 5ویں کیٹیگری کیا ہے؟ وہ شخص جسے کسی بہت خوبصورت اور با اثر عورت نے پھسلانے کی کوشش کی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے، ایسی عورت سے بچنا جو خوبصورت بھی ہو اور با اثر بھی ہو۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال حضرت یوسف کی ہے۔ انہیں ایک انتہائی خوبصورت اور با اثر خاتون نے پھسلانے کی کوشش کی، اور وہ العزیز کی بیٹی تھی، اور العزیز جو تھے وہ حضرت یوسف کے مالک تھے، اور کیونکہ حضرت یوسف جو تھے وہ ایک غلام تھے تو ان کے جو مالک کی بیوی تھی انہوں نے انہیں ٹیمپٹیشن یہ دی
اور ان کو پھسلانے کی کوشش کی، پھر بھی آپ نے انکار کیا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ با اثر تھی، وہ اتھارٹی رکھتی تھی، وہ آپ کے مالک کی بیوی تھی، تو اسی کی وجہ سے آپ کو جیل بھی برداشت کرنی پڑی۔ تو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت اور اثر و رسوخ والی عورت کو موقع پر انکار کرتا ہے تو اسے 50,000 سال کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے، آپ کے پاس چوائس بھی تھی، آپ کے پاس ایبلٹی بھی تھی، شیطان بھی آپ کو پھسلا رہا تھا کہ ہاں یہ گناہ کر لو، عورت کے پاس اتھارٹی بھی تھی جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کے باوجود آپ نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کام سے آپ بچ رہے۔ 6ویں کیٹیگری کیا ہے؟ وہ شخص جس نے اس طرح کسی کو صدقہ دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے صدقہ دیا۔ تو صدقہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہے، ایک ہوتا ہے پبلک میں صدقہ دینا، عوامی صدقہ، دوسرا ہوتا ہے نجی صدقہ جو آپ پرائیویٹ سیکریٹلی دیتے ہو، خفیہ صدقہ دیتے ہو۔ اور دونوں صدقے جو ہیں وہ مختلف موقعوں پر دیے جا سکتے ہیں اور دونوں کو دینا چاہیے موقع کی مناسبت سے۔ وہ ہم کیسے دیے جاتے ہیں آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ النووی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ علی الاعلان ہونی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ستون ہے، فرض ہے، اس لیے لوگوں کو یاد دہانی کرانا بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہ علی الاعلان دینی چاہیے۔ جبکہ جو نوافل صدقات ہیں وہ بہتر ہے کہ وہ سیکریٹلی دیے جائیں، لیکن کچھ سچویشن جو ہیں اس میں علی الاعلان دینا چاہیے تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ موٹیویٹ ہوں۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ عرب کے بدو آئے، ایک گروہ آیا ان کا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت مشکل حالات میں ہیں۔ تو آپ اسی وقت منبر پہ چڑھے اور آپ نے مدد کی، اپیل کی۔ تو ایک صحابی 2 توڑے لا کر، ایک میں کھانا تھا ایک توڑے میں اور دوسرے توڑے میں کپڑے تھے، اس نے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور تمام صحابی دیکھ رہے۔ اس کو دیکھ کے سارے صحابی موٹیویٹ ہو گئے اور سارے اپنے اپنے گھروں میں گئے اور ضروریات کی جو چیزیں تھیں وہ لے آئے، اور پھر ایک ڈھیر جمع ہو گیا سامان کا۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اچھی سنت شروع کرے گا تو قیامت والے دن نہ صرف اسے اپنے عمل کا ثواب ملے گا بلکہ ان لوگوں کا بھی ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے موقعوں پر علی الاعلان بھی آپ کریں تاکہ جس سے لوگ موٹیویٹ ہو سکیں۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت بڑا غزوہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کہ ہاں بھئی کون دے گا اللہ کی راہ میں صدقہ، کون دے گا؟ تو جیسے جیسے آپ یہ الفاظ دہراتے تھے ہر بار حضرت عثمان اٹھتے اور کچھ نہ کچھ لا کے عطیہ کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کون دے گا؟ حضرت عثمان پھر اٹھتے کچھ نہ کچھ لا کے دیتے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ یہ آپ کی فراخ دلی اور آپ کی یہ اوپنلی صدقہ دینے کے لیے جو آپ نے موٹیویٹ کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام کیا دیا کہ آپ کی مغفرت فرما دی کہ آج کے دن کے بعد عثمان کہ جو اتنا ہی بڑی اس نے نیکی کر دی ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں اس کو کور نہیں کر سکتے۔ تو دونوں قسم کا جو صدقہ ہے، بعض اوقات آپ کو سیکریٹلی بھی اور بعض اوقات آپ کو پبلکلی بھی صدقہ دینا چاہیے۔ یہاں جو اللہ کے عرش میں جو سایہ جن لوگوں کو ملے گا وہاں سیکریٹلی صدقہ دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں کہ کچھ علماء جو تھے وہ ضرورت مندوں کے گھر کے سامنے سامان جو تھا امداد کا وہ رکھ جاتے تھے، اور تاکہ اس ٹائم رکھ جاتے تھے عموماً رات کے ٹائم یا اس ٹائم کے ان کو جو ضرورت مند ہے ان کو پتہ نہ چلے کہ کس نے وہ سامان رکھا ہے، اور ساری زندگی ان لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون ان کو صدقہ دے رہا ہے۔ ان کو صرف تب پتہ چلتا تھا جب وہ عالم فوت ہو جاتا تھا، کیونکہ پھر امداد آنا رک جاتی تھی تو اس کو پتہ چل جاتا تھا اچھا مجھے تو یہ جو عالم تھا یہ ساری زندگی مجھے صدقہ دیتا رہا۔ تو سیکریٹلی جو نوافل صدقات ہیں وہ اس طرح دیے جا سکتے ہیں اور اس کا انعام بھی بہت بڑا۔ تو سچویشن کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پبلکلی صدقہ دینا چاہیے، کہاں ہمیں سیکریٹلی دینا چاہیے، اور یہ دونوں قسم کے صدقات دینے چاہیے۔ 7ویں کیٹیگری کیا ہے؟ کوئی بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑے، جس کی اللہ تعالیٰ سے محبت میں یا اللہ تعالیٰ سے خوف سے یا اپنی پریشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے رحم کو ڈسکس کرتے کرتے وہ رو پڑے، قیامت والے دن کو یاد کرتے کرتے رو پڑے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تنہائی میں جب پورے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ پبلکلی جب آپ رو رہے ہو تو اس میں ایلیمنٹ آف دکھاوا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دکھا رہے ہو، لیکن یہ اخلاص کے ساتھ تنہائی میں وہ اللہ کی محبت اور خوف میں جو ہے وہ رو رہا ہو،
تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا، ہم انہیں دہرا بھی دیتے ہیں، جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1 عدل کرنے والا حکمران، نمبر 2 وہ جوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، نمبر 3 وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں جڑا رہتا ہے، نمبر 4 2 لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، نمبر 5 وہ شخص جسے کسی بہت خوبصورت اور با اثر عورت نے پھسلانے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، ایسے صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، اور نمبر 7 کوئی بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑا۔ تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک اور کیٹیگری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معاشی مشکلات کا شکار ہو اور اس نے آپ سے آپ کے پیسے دینے ہوں، یعنی وہ مقروض ہو آپ کا، تو آپ اگر اس کو مزید مہلت دے دو یا معاف کر دو تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیونکہ معاشی مشکل جو ہوتی ہے وہ اچھے خاصوں کو ہلا دیتی ہے، خاص کر کے ان لوگوں کو جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے بعض اوقات پیسہ ریٹرن کرنا۔ تو آپ یا تو اسے مزید مہلت دے دو کہ اتنے ٹائم کے بعد مجھے قرضہ واپس کر دینا، یا آپ اس کے قرضے کو معاف کر دو، تو اتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ اچھا، آپ اگر ان ساری کیٹیگریز کی طرف غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ جو اتنا بڑا ریوارڈ دیا ہے اپنے عرش کے سایہ کا 50,000 سال کے لیے، وہ ہمیں 2 چیزوں کی وجہ سے دیا ہے۔ یا تو ہم نے کوئی بہت ہی دنیا میں مشکل کام کیا ہے اللہ کی خاطر، یا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، یہ 2 چیزیں، تو تب ہمیں یہ انعام ملے گا۔ مثال کے طور پہ جو عادل امام ہے، عادل حکمران ہے، اس سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو آپ صدقہ دیتے ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اور پھر اگر کوئی مقروض ہے اس کے لیے آپ آسانی پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ والی کیٹیگری، اور دوسری اگر جو انتہائی مشکل کام، اگر کوئی خوبصورت اور اثر و رسوخ والی عورت ہے وہ، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انتہائی مشکل تھی یا اس سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا انعامات ہوں گے قیامت والے دن نیک لوگوں کے لیے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسروں کی مشکلات دور کرنے والے کا کیا انعام ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں کسی کی پریشانی دور کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کی پریشانی آسان فرمائیں گے۔ اچھا، دوسروں کی مشکلات دور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، حج، زکوٰۃ صرف یہی دین ہے، اور ہم اگر یہ سب کرتے ہیں تو ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، اور پھر ہمیں لائسنس مل گیا کہ دوسروں کے ساتھ جس طرح مرضی سلوک کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا میں کسی کی چھپانے کی چیز کو چھپائے گا، یعنی اس کا راز رکھے گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی چھپانے کی چیزوں کو چھپائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایک پرائیویٹلی کوئی گناہ کرتا ہے، وہ بظاہر بڑا نیک ہے اور دل میں واقعتاً وہ بڑا مومن انسان ہے، اللہ کے قریب ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ایک گناہ ہے، ایک اس کی ڈارک سائڈ ہے، اور آپ کو وہ کمزوری پتہ چل جائے تو آپ ساری دنیا میں ڈنڈورا جو ہے نا اس کے لیے ڈنڈورا پیٹتے رہیں، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ ہم سب کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلیں، اور وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کے اوپر پردہ ڈالیں۔ دیکھیں، چھپ کے گناہ کرنے میں اور علل اعلان پبلک میں گناہ کرنے میں بہت فرق ہے، اور ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ پرائیویٹلی اپنے گھر میں تنہائی میں لوگوں سے چھپ کے کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہمیں تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بندہ وہ گناہ چھوڑ دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں، لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب کوئی پبلک میں گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی اس گناہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے اس کا سر عام دھجیاں نہیں اڑانی چاہیے۔ پبلک میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہو تو اسے ہم روکنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹلی کر رہا ہے تو اس پہ ہم پردہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کھلے عام فحاشی شروع کر دیں تو اللہ ایسی بیماریاں بیچتا ہے جو ان کے آباء و اجداد میں موجود نہیں ہوتی۔ یعنی جب کھلے عام فحاشی شروع ہو جائے، عام لوگ جو ہیں پبلک میں گناہ کرنا شروع کر دیں، تو ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ، ایسے وائرسز آتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے وہ چیزیں، وہ بیماریاں نہیں دیکھی ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائی پھیلے
اللہ انہیں اس دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب دے گا۔ یعنی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے درمیان برائی پھیل جائے، برے کام پھیل جائیں، تو ان کی بہت سخت سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کچھ علماء اس آیت کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے جو لوگوں کی جاسوسیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹے چھوٹے گناہ یا کوئی بڑا گناہ ان کا پرائیویٹلی کیا ہوا گناہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر سارے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں بندے نے یہ فلاں کام کیا، تمہیں پتہ ہے زمانہ بہت خراب ہو گیا، ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں۔ خاص کر کے اس طرح کی خبریں جس میں جنسی ایلیمنٹ ہو، کیونکہ اس طرح کی خبر میں بذات خود یہ ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں میں برائی پھیلے، کہ جب آپ کسی کی برائیوں کی ذکر کریں جو لوگ پرائیویٹلی کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ابھی تک وہ نہیں آئی ہوئی، اور آپ جناب ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو جائیں، جی معاشرے میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، فلانی جگہ پہ یہ کام ہو رہا تھا، تو قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا طریقہ کار ہوگا، جو عام طریقہ کار ہوگا کہ ہر بندے کو اس کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، وہ کٹہرے میں آئے گا اور تمام جن و انسان اس کے سامنے ہوں گے، سب شہید ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ یہ فلاں گناہ تم نے کیا، یہ فلاں گناہ تم نے کیا، اور ہر بندے کو پبلکلی اس کے گناہ جو ہیں اس کے گناہ پبلک کر دیے جائیں گے اور سب کے سامنے۔ لیکن کون سی چیز ہے جو اس دن اس ہیوملیشن سے آپ کو بچا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور اس دن کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، یعنی سب کچھ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اتر کر اتنا قریب آ جائے گا اس بندے کے کہ اس کے کندھے تک آ جائے گا اور اس کے کان میں کہے گا، میرے بندے، میں نے دنیا میں بھی تمہارے وہ گناہ چھپا کے رکھے، اور آج بھی میں تمہارے وہ گناہوں پہ پردہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کی چھپانے کی چیزوں کو چھپاتے تھے، ان کے راز رکھے، ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے کان میں کہیں گے کہ میرے بندے، میں نے تمہارا فلاں گناہ بھی چھپا رکھا تھا دنیا میں، اور آج کے دن بھی میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا ہیوملیشن، تجھے بےزتی کی، تذلیل کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ ہر بندے کی ایک ڈارک سائڈ ہے، اور ہر بندے کو اپنی اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میرے اعمال تو غلط نہیں ہے، دوسروں کی طرف جاسوسی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہمارے اندر ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی گناہ یا کوئی برائی علل اعلان ہو رہا ہے تو اس کو پھر علل اعلان روکنا بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ پھر تامرون بالمعروف ونہین عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ پبلکلی کوئی ہیوملیٹ نہ کرے، پبلکلی کوئی گناہ نہ کرے، وہاں اس کو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، وہاں آپ نے روکنا ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد میں لگا رہتا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس دنیا میں اپنے بھائی کو جتاؤ گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جتائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی دوست ہے، وہ اس محفل میں موجود نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی برائیاں شروع کر دیں، حالانکہ وہ نیک بندہ ہو اور اس میں وہ برائی نہ ہو، لیکن یہ لوگ الزام لگا رہے ہوں، غیبت لگا رہے ہوں، تو آپ کھڑے ہو جاؤ، اس کی عزت کا دفاع کرو، اس کو وہاں جتاؤ، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو ڈیفینڈ کریں گے لوگوں کے سامنے۔ اور اسی لیے ہمیں اپنے علماء اور اپنے بھائیوں کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کا دفاع کرنا ہے، ہم نے تعصب کی وجہ سے دفاع نہیں کرنا۔ اگر وہ صحیح ہیں تو تب ان کا دفاع کرنا ہے، اگر غلط ہیں تو پھر ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے۔ اور جاہلیت کے دور میں یہ ایک ریچ تھی کہ آپ کا اگر کوئی بھائی ہے یا آپ کے قبیلے سے کوئی بندہ ہے تو چاہے وہ غلط کام کرے چاہے صحیح کام کرے، ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ تو صحابہ نے سن کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو جاہلیت کے دور کا پروورب تھا، یا ان کا جو یہ سلوگن تھا کہ اپنے بھائی کی آپ نے ہر صورت میں مدد کرنی ہے، چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو اسی طرح ہوگی کہ اس پہ جو ظلم ہو رہا ہوگا اس کا کچھ مداوع آپ کر دو، اس کی ہیلپ کر دو تاکہ اس کی جو ظلم کی شدت ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن ظالم کی مدد آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ اس کو ظلم سے روکو تاکہ قیامت والے دن اس کو اس ظلم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اس دنیا میں ہی آپ اس کو روک دو تاکہ اس کے ساتھ کوئی آگے قیامت میں جا کے برا حساب نہ ہو۔ تو اس طرح یہ تم ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین سب انصاف پہ قائم ہے، اور انصاف کی وجہ سے ہی لوگوں میں خوشحالی ہے، سب کچھ ہے۔ انصاف بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا انعام قیامت والے دن کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت والے دن اللہ کے ساتھ روشنی کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب وہ عرش لگے گا، عدالت لگے گی، تو وہ اللہ کے دائیں بائیں ہوں گے، جدھر ممبروں پہ وہ بیٹھے ہوں گے روشنی کے ممبر ہوں گے، کیونکہ وہ انصاف کرتے تھے، اپنے گھروں میں بھی انصاف کرتے تھے، اپنے محلوں میں بھی انصاف کرتے تھے، عدالتوں میں بھی، پنچایتوں میں بھی، جب بھی لوگ ان کے پاس فیصلے لے کے آتے تھے وہ انصاف سے کام کرتے تھے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا کہ انصاف اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ آپ کی جو ذمہ داریاں اپنے گھر والوں کے لیے، آپ کی جو ذمہ داریاں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کی جو ذمہ داریاں اپنی بیوی کے ساتھ، ان کو آپ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم اکثر اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں میں فیصلہ کرنے کو انصاف سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اپنی نجی زندگی میں، اپنی پبلک لائف میں آپ کو ہر جگہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، اور انصاف کے ساتھ ان باقی سب لوگوں کو رائٹس دینے چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کچھ نہیں ہوتا، اور آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو مظلوم، آپ نے اسپیشل مینشن کیا، تو یعنی ظلم نہ کسی پہ کیا جائے۔ انصاف کے جو اپوزٹ چیز ہے وہ ظلم ہے، تو ظلم نہ کسی کے ساتھ کیا جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ بندہ جو مظلوم ہوگا اس کی دعا جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب سنیں گے کسی کی دعا تو پھر اس ظلم کرنے والے کی خیر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔